بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. آج کے اس باوقار سیمینار کے صدر عالی قدر ہم سب کے مخدوم اور بزرگ حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر رونق افروز وفاق المدارس والمکاتب کے ذمہ داران، عہدیداران اور شہر کی مؤقر شخصیات اور آپ تمام علماء کرام، نظماء مکاتب، ذمہ داران مدارس، آج کے اس پروگرام کی نوعیت عموماً ہونے والے پروگراموں سے مختلف ہے، اور آج یہاں مدارس اور مکاتب کے اساتذہ کرام کو بھی مدعو نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جو مکاتب کے مدارس کے ناظم حضرات ہیں یا صدر مدرس ہیں یا مدارس اور مکاتب کے متولی ہیں، ان کو یہاں اس پروگرام میں مدعو کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے وہ ایسے ہی افراد سے متعلق ہے۔ جس وقت وفاق المدارس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم سب کا ایک پلیٹ فارم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آنے والا وقت مدارس کے لیے، مکاتب کے لیے، دینی درسگاہوں کے لیے مشکل وقت ہوگا، اور مدارس اسلامیہ پر یلغار بڑھا دی جائے گی۔ یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد بہت تیزی سے حالات تبدیل ہوئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس اسلامیہ پر کس طرح یلغار ہوئی، اور آج صورتحال کتنی ابتر ہو چکی ہے۔ کہنے کو آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، خبروں کا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت ساری خبریں ایسی ہیں جو آج بھی ہم لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ میں عید سے پہلے، بلکہ بقرعید سے پہلے یو پی گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک گاؤں میں ایک جلسے میں شریک ہونا تھا۔ وہاں کے علماء قریب کے علاقے کے، ضلع کے ملاقات کے لیے آئے۔ ان لوگوں نے یہ بتایا، یہ آپ کو بقرعید سے پہلے کی بات بتا رہا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں ایک ضلع میں، اسی ضلع کے وہ لوگ تھے، نیپال کی سرحد سے لگا ہوا ضلع ہے، آیا کہ عید کے بعد سے لے کر ابھی یعنی بقرعید سے پہلے تک ہمارے ضلع میں 25 مدارس پر بلڈوزر چلایا گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صرف 2 مہینے کی مدت میں ایک ضلع میں اتنے مدارس مسمار کیے گئے، اور اس سے بھی زیادہ دردناک بات انہوں نے یہ بتائی کہ 2 مدرسے ایسے ہیں، ان میں سے 2 مدرسے ایسے ہیں کہ مدرسے کو نوٹس جاری کی گئی، ان کے پاس پورے دستاویزات، ڈاکومنٹ نہیں تھے، اور تجربہ بھی اتنا نہیں۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہوئے، اتنے ہراساں ہوئے
کہ انہوں نے ان مدرسے کے لوگوں نے اپنے مدرسے کو خود اپنے ہاتھ سے گرا دیا، اپنے ہاتھ سے عمارت منہدم کر دی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ خوف کا کیا حال ہے، اور یہ بھی اندازہ کیجئے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں کے علم میں بھی نہیں ہیں۔ وہ تو ہم چلے گئے تو معلوم ہوا، ورنہ مسلم پرسنل لا بورڈ سے جڑے ہونے کے باوجود، مختلف چیزوں سے باخبر ہونے کے باوجود، ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ صرف ایک ضلع میں اتنے مدارس حکومت کی الغار کا شکار ہوئے۔ اسی سے آپ اندازہ کیجئے کہ کہاں کہاں کتنی دشواریاں ہیں۔ آسام میں سینکڑوں مدارس پر، مکاتب پر کارروائی ہو چکی۔ ہماری پڑوسی ریاست ہے مدھیہ پردیش، وہاں پر بھی مدارس پر، مکاتب پر کڑی کارروائیاں ہوئی ہیں، بہت سے مدارس، مکاتب بند کر دیے گئے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جس راستے سے مدارس کے اوپر یلغار کرتے ہیں وہ قانونی راستہ ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ادارہ رجسٹرڈ نہیں ہے، آپ کے پاس آڈٹ نہیں ہے، آپ کا ٹرسٹ 15 سال پہلے بنا تھا، آپ نے اس میں بعد میں کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی انتقال کر کے آپ نے اس کی جگہ پر نہیں کی، کوئی اور معاملہ ہوا، آپ نے اس کو قانون کے لحاظ سے آگے نہیں بڑھایا۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ مختلف لوگوں کے جو ٹرسٹ اس ملک میں چل رہے ہیں وہاں بھی یہ مسائل ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بھی ٹرسٹ ہیں، اس میں بھی مسائل ہیں، لیکن لوگوں کو بس بہانہ چاہیے کہ وہ کسی طرح مدارس پر، مساجد پر یلغار کر سکیں۔ بات اب صرف مدارس تک بھی نہیں رہ گئی، مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر کے نام پر مسجدوں میں بھی دخل اندازی شروع ہو گئی۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آواز کا مسئلہ ہے، لیکن آپ جو نوٹس بھیج رہے ہیں اس میں تو آپ مسجد کی ساری تفصیل مانگ رہے ہیں کہ مسجد کب بنائی گئی ہے، مسجد کب رجسٹرڈ ہوئی ہے، مسجد کا متولی کون ہے، مسجد کے مالی معاملات کس طرح کے ہیں۔ یہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے امید پورٹل کا بائیکاٹ کیا ہے، وہ بھی اسی بنیاد پر ہے کہ اس میں ایسی تفصیلات وقت جائیدادوں سے مانگی جا رہی ہے جو دیتے دیتے نہایت دشواری کے مرحلے سے ہم کو گزرنا پڑے گا، اتنے کاغذات نہیں ہوں گے، لیکن ایک جبر کا ماحول، ایک خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ یہاں ٹھہر کر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ایک جمہوری سیٹ اپ میں رہ رہے ہیں، اور اگر قانونی لحاظ سے کوئی بات آتی ہے تو ہم کو قانونی لحاظ سے ہی اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہمیں اپنے معاملات کو قانونی لحاظ سے مضبوط کرنا ہوگا۔ مدارس اسلامیہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ مکاتب کے ذریعے دین اور ایمان کی جو محنت ہو رہی ہے وہ کسی اور ادارے کے ذریعے نہیں ہو رہی۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ حفاظت دین اور دفاع دین اور صیانت دین اور اشاعت دین کا جو کارنامہ مدارس اور مکاتب کے ذریعے انجام پایا ہے اور انجام پا رہا ہے، اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں۔ اگر یلغار کی جا رہی ہے ہمارے مدارس اور مکاتب پر تو اس لیے یلغار ہے کہ یہ شہرگ ہے، اگر یہ کٹ گئی تو اس کے بعد ملت اسلامیہ کو بے جان کرنا آسان ہوگا۔ حملہ وہاں کیا گیا ہے جہاں سے پوری ملت کو قوت ملتی ہے، ایمانی حمیت اور حرارت ملتی ہے، ایمان کی تازگی، جوش اور ولولہ ملتا ہے، حالات سے، مشکلات سے پنجہ آزمائی کا ہنر ملتا ہے۔
حکومتوں کے خلاف طاقتور آواز بلند کرنے کا ایک مضبوط سہارا اگر کہیں سے فراہم ہوتا ہے وہ مدارس ہیں۔ ظلم و زیادتی کے خلاف اگر آواز اٹھتی ہے مدارس سے اٹھتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں، ملی مسائل، ان کے حل کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کو انجام دینے والوں کی صف اول میں مدارس کے فیض یافتگان ہیں، مدارس کے لوگ ہیں جو حالات کا، مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں، جب حالات سے پنجہ آزمائی کا موقع آتا ہے وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ حالات سے، مشکلات سے وہی پنجہ آزمائی کرتے ہیں عام طریقے پر جو مدارس کی چٹائیوں سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ پہلے کی بھی یہ تاریخ ہے، آج بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ 15 اگست کے موقع پر جو آزادی کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، آپ بار بار سنتے چلے آئے ہیں کہ اس جد و جہد آزادی کا آغاز بھی اور پھر اس میں قربانیاں دینے والوں کی جو ایک لمبی فہرست ہے، ان میں سے بھی بیشتر کا تعلق مدارس سے ہے۔ مدارس اسلامیہ کا زرین کردار ہر شک اور شبے سے بالا تر رہا ہے۔ مدارس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی سے جا کر حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں، کہیں جا کر ہاتھ پھیلائیں کہ آپ ہمیں محب وطن مانیں، تسلیم کریں، آزادی کی جد و جہد میں ہم نے حصہ لیا ہے، آپ اس کو تسلیم کریں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا کردار ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، لیکن بدلے ہوئے حالات میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں محسوس کرنی ہوگی اور قانونی لحاظ سے ہم کو مضبوطی حاصل کرنی ہوگی۔ وفاق المدارس والمکاتب میں بار بار غور ہوا کہ ہم کس طرح اپنے مدارس کو، مکاتب کو محفوظ بنائیں۔ جو وفاق کی شروع کی میٹنگیں ہوئی تھیں ان میں بھی اس وقت ہم نے کاغذات فراہم کیے تھے، پوری فہرست دی تھی کہ سارے مدارس کے لوگ یہ کاغذات اپنے ہاں مہیا کرائیں، آنے والے وقت میں اس کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگوں نے اس پر توجہ دی، لیکن آج کی صورتحال میں ہمیں دوبارہ اسی ضرورت کے تحت آپ لوگوں کو بلانا پڑا ہے کہ قانونی معلومات آپ کو دی جائے۔ ایک بڑا مسئلہ مکاتب کا بھی ہے، اگرچہ کہ اتراکھنڈ کے ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ مکاتب کے لیے رجسٹریشن ضروری نہیں ہے، مگر کسی بھی وقت وہ فیصلہ سپریم کورٹ کے ذریعے بدل جائے گا، حکومت کوئی جی آر جاری کر دے گی۔ ویسے بھی مکاتب کے اوپر مختلف ریاستوں میں یلغار برابر جاری ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ مکاتب جو بغیر رجسٹریشن کے اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کو بھی ہم کس طرح محفوظ بنا سکیں۔ کیا راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو آنے والے وقت میں ہر شر اور شرارت سے، ہر سازش اور بلا سے محفوظ و مامون رکھ سکیں۔ اسی طرح سب سے بڑا ذریعہ جس کو استعمال کر کے مدارس میں کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ہے مالیات کا مسئلہ۔ بہت سے مدارس کے ہمارے ذمہ داران کو معلوم نہیں ہوتا کہ مالیات کا نظام کس طرح رکھنا ہے، اس میں وہ غلطی کر جاتے ہیں اور پھر جب کارروائی ہوتی ہے اس غلطی کی وجہ سے پورے ادارے کے اوپر آنچ آتی ہے۔ تو مالیات کے معاملے کو بھی ہمیں درست رکھنا ہوگا۔ جو آج کا قانون ہے، جو آج ہدایات ہیں، اس کے مطابق ہم کو اپنے معاملات درست کر لینے چاہیے۔ آمدنی کس طرح ہو، چندہ کس طرح ہو، کتنے کی رسیدیں بنیں، پھر ہم کس طرح اس کو خرچ کریں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ابھی قریب میں 2-3 مہینے کی مدت میں مہاراشٹر میں میرے علم کے مطابق 12 سے 15 جگہ اے ٹی ایس کی کارروائی ہوئی ہے مدارس پر۔ صرف کس بنیاد پر وہ بھی سن لیجیے۔
ہم لوگ بھی بہت سے ہمارے یہاں کے لوگ بھی اس میں احتیاط نہیں کرتے ہیں، مسجد والے بھی احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے یا مدرسے میں کوئی ضرورت ہے، ایک اعلان سوشل میڈیا پہ جاری کر دیا جاتا ہے، ایک کیو آر کوڈ جاری کر دیتے ہیں کہ اس کیو آر کوڈ کے ذریعے آپ مسجد کی مدد کریں، مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیں۔ لیکن وہ جو کیو آر کوڈ ہے وہ اس مسجد کے نام پر نہیں ہوتا ہے، اس مدرسے کے نام پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو کارروائیاں ہوئی ہیں وہ صرف اس بنیاد پر ہوئی کہ آپ نے چندے کی اپیل کی ہے فلاں مدرسے کے لیے، اور یہ کیو آر کوڈ ہے فلاں آدمی کے نام پر، ناظم کے نام پر، محتمم کے نام پر، یا کسی فرد واحد کے نام پر، تو یہ آپ غبن کر رہے ہیں، یہ آپ پیسہ چرا رہے ہیں، یہ آپ نے فراڈ کیا ہے۔ اے ٹی ایس کی کارروائیاں ہوئی اور کئی مدارس کے لوگ ابھی بھی اسی کیس کے اندر بند ہیں، جیل ہو گئی اور ان کی ضمانت تک نہیں ہو پا رہی۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہماری تھوڑی سی چوک کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اگر ناظم کے نام پر یا صدر مدرس کے نام پر کیو آر کوڈ ہے اور پیسہ منگوایا گیا ہے تو وہ کوئی غبن نہیں کیا گیا، لیکن قانون کی نگاہ میں یہ بات ہے کہ یہ غلط ہے اور وہ اس پر کارروائی کریں گے، اور ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ایسی باریک باریک باتیں جو چوک کی ہیں، غلطی کی ہیں، اور تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دینے والی ہیں، وہ سب اگر ہمارے علم میں ہو اور ابھی سے ہم لوگ احتیاط کر لیں تو اللہ نے چاہا تو آنے والے وقت میں اگر کوئی برے ارادے سے آئے گا بھی تو ہم اس کو مضبوط جواب دے سکیں گے۔ اس لیے آج آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آج کا یہ سیمینار بہت خشک موضوع پر ہے اور ایسی باتیں عام طریقے پر سننے کی عادت ہم لوگوں کو نہیں ہے، ایسی عادت بھی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ تھوڑا صبر کر کے بیٹھیں گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ اسی صبر سے کچھ آگے راستہ نکالے گا۔ اگرچہ کہ یہ خشک موضوعات ہیں لیکن بہت ضروری ہیں، ہم سب کے لیے نفع بخش ہیں، ہمارے اداروں کے لیے، ہمارے مکاتب مدارس کے لیے، ان کے بقا کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ پورے دماغ سے، پوری توجہ سے اور پوری دلچسپی سے باتوں کو سنیے۔ جب بولنے والا شخص کچھ کہہ رہا ہو اور سننے والے توجہ سے سنیں تو اس کو بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے، اور اگر سننے والے بے رخی برتیں، توجہ نہ دیں، بولنے والے کا بھی پھر بولنے کا من نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ابھی ہمارے ایڈوکیٹ حضرات یہاں گفتگو کریں گے، ظاہر ہے کہ ان کی زبان کچھ قانونی ہوتی ہے، اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ انگریزی کے الفاظ بھی ہوں گے، کوشش وہ حضرات بھی کریں گے کہ آپ کو آسان سے آسان کر کے سمجھائیں، لیکن آپ لوگ توجہ سے سنیں۔ اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، ہر تقریر کے بعد سوال جواب کا وقفہ ہوگا، آپ پوچھ لیں، کوئی اور سوال اس موضوع سے متعلق ذہن میں آئے نوٹ کر کے رکھیں، جب تقریر ختم ہو آپ پوچھ لیں، کوئی اس میں جھجک کی بات نہیں ہے۔ یہ آج ہم نے ایسا جلسہ نہیں رکھا ہے کہ جس میں صرف آپ کو سنی مسلمان بن کے سننا ہے، بلکہ آپ بھی کچھ نہ کچھ پوچھئے، کچھ آپ دریافت کیجئے، پتہ چلے کہ آپ میں بھی دلچسپی ہے، اور اگر کچھ معلومات آپ سمجھ رہے ہیں کہ معلومات میں کمی ہے، ہم کو اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، آپ معلوم کیجئے۔ ساری معلومات آپ کے پاس ہوگی تو پھر آپ اپنے مدرسے کو، اپنے مکتب کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا سکیں گے۔ میری یہ خوشگوار ذمہ داری بھی ہے کہ میں وفاق المدارس کے خادم کی حیثیت سے ہمارے مہمانان کرام کا، بالخصوص ہمارے ایڈوکیٹ حضرات، ان کا استقبال کروں کہ انہوں نے یہاں اپنا وقت دیا اور یہاں آ کر آپ لوگوں کو قانونی معلومات فراہم کرنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی، اور نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو معلومات فراہم کریں گے
بلکہ آپ کی طرف سے جو چیزیں دریافت کی جائیں گے انشاءاللہ اس کا بھی تسلی بخش جواب دیں گے۔ ہم سب کو خوشی ہے کہ وفاق المدارس والمکاتب جن مقاصد کے لیے قائم کیا گیا تھا، ہم لوگ آہستہ آہستہ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک بڑا مقصد تھا مدارس کی حفاظت اور مکاتب کی حفاظت کو یقینی بنانا۔ الحمدللہ کہ اس محاذ پر بھی کام ہو رہا ہے، اور تسلسل کے ساتھ، آہستہ روی ہی صحیح لیکن تسلسل کے ساتھ الحمدللہ کام جاری ہے، اور یہ کارواں مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے صدر محترم حضرت مولانا ادریس صاحب، تمام نائبین صدر اور ہمارے تمام شیوخ حدیث جو وفاق کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔